آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، حاضر ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر، اور انشاءاللہ آج بھی ہوں گے آپ کے خواب اور جانیں گے ان کی تعبیریں۔ خواب بیسیکلی ہے کیا؟ خواب ہمیں کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ اور خواب کے پیچھے کیا واقعی کوئی پیغام ہوتا ہے جو ہم تک پہنچایا جاتا ہے، یا پھر ہمارے خیالات کا یہ کوئی مجموعہ ہے؟ خواب کیا سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا پیغام ہے، یا پھر شیطان کے کچھ چال ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہیں؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ انشاءاللہ آج ہم نے پروگرام میں دیکھنا ہے۔ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے ہم بڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اور آج کی جو فضیلت ہے، سبحان اللہ، آپ سنیے اور اس کو اس طرح سے سنیے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ فضیلت سننے کے بعد اپنی زندگی کے جو ایام باقی ہیں انشاءاللہ ہم نے ان کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ یہ ہماری زبان پر یہ کلمات، یہ چیز جو ہے یہ جاری اور ساری رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ کیسے؟ کثرت کے ساتھ، کہ جو مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے قریب ترین ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا وہ ہولناک منظر جس کے بارے میں علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آج سورج کا جو رخ ہے ہماری الٹی جانب ہے، یعنی ہماری طرف الٹا رخ ہے سورج کا، لیکن قیامت کے روز یہ ہوگا کہ یہ سورج کا سیدھا رخ ہماری جانب جو ہے وہ کر دیا جائے گا، سوا نیزے پر یہ سورج ہوگا، اور باپ بیٹے سے یہ کہہ رہا ہوگا، اذهبوا الی غیری، کہ آج دوسرے کی جانب بڑھ جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، آج میں خود اپنے اعمال کے حوالے سے پریشان ہوں۔ ناظرین، قیامت کے اس ایسے ہولناک منظر میں، ایسے ہولناک سچویشن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے درود پاک پڑھو کہ قیامت کے دن میرے قریب تر ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور درود پاک پڑھتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ اب آپ کے سوالات کی جانب بھی بڑھیں گے ہم، اور مولانا اسد مدنی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں، اور انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں جو ہمیں آڈیو کی صورت میں موصول ہوئے ہیں، جو ویڈیو سوالات ہم تک پہنچائے گئے ہیں، انہیں بھی انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ یوں ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آپ کے پیغامات ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اب استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے۔ حضور آئیے تشریف لائیے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ کے سوالات بھی ہوں گے اور سب چیزیں انشاءاللہ شامل کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے اسد بھائی؟ خیریت سے؟ آپ تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں کس طرح کے سوالات جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ویڈیو سوال دکھائیے کہ آج ہمارے ناظرین میں سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ جی، میں اکثر خواب میں دیکھتا رہتا ہوں کہ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں، 3 منزلہ سیڑھیاں، اس کے اوپر چڑھتا ہوں پھر گر جاتا ہوں، چڑھتا چڑھتے ایسے گرتے چڑھتے آخر پہنچ ہی جاتا ہوں، اوپر جاتے پھر گر جاتا ہوں، پھر خواب ختم ہو جاتا ہے، مطلب نیند اکھڑ جاتی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ جی اسد بھائی، کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ اکثر میں اس طرح کے خواب دیکھتا ہوں، اگر ایک ہی خواب بار بار نظر آئے تو یہ غور کر لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی رہائش ہی 3rd فلور پر ہو اور بار بار سیڑھیاں چڑھتے رہتے ہوں، تھکاوٹ ہوتی ہو۔ تو
تو اگر ایسا میٹر ہے تو پھر تو یہ ایسا خواب ہوتا ہے کہ جس کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی. البتہ اگر ایسا میٹر نہیں ہے تو بلندی پر چڑھنا اور مشکل درپیش ہونا یا گر جانا جس طرح کا انہوں نے بیان کیا ہے تو یہ کاموں میں دشواری کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے. اگر آپ کی کوئی ڈیزائر ہے، کوئی کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بالخصوص اگر کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں. اس کا طریقہ نماز کے احکام میں آپ کو مل جائے گا تو اللہ کی رحمت سے آپ کو کاموں میں آسانی نصیب ہوگی. جی بہتر، مزید سوال دیجیے گا. اگر اچانک بندہ سویا ہوتا ہے تو اکثر خواب میں ایسے لگتا ہے کہ کنویں کے اندر گر رہا ہے، تو اچانک سے پھر اچانک سے اس کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے. تو اس طرح کے خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان کی تعبیر ہے یا نہیں؟ جی، کنویں میں گرنا اچھا نہیں ہے. رزق میں تنگی کی بھی علامت ہوتی ہے اور کسی کام میں دشواری کی بھی علامت ہوا کرتی ہے. کوئی مشکل درپیش ہونے کی، کوئی آزمائش کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بار بار اس طرح کا خواب آتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں. اور بہت زیادہ اگر پریشانی ہے تو وظیفہ پڑھ لیا کریں، یا متکبرو 21 مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی. ہم نے کنویں سے متعلق بھی ایک مدنی گلدستہ بنایا تھا، سیگمنٹ تھا ہمارا، ایک کافی پہلے بنایا تھا. ہو سکتا ہے یوٹیوب کے ہمارے لنک پر آپ کو میسر ہو جائے. ناظرین، اسکرین پر آپ کو ہمارا یوٹیوب لنک جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پر اس پیکیج اور اس سے متعلقہ اور بہت سی مفید معلومات انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو، سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ. جی مزید سوال دیجیے گا. خواب دیکھا کہ ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کے گھر میں سے کسی شخص نے، کسی فرد نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کفن کو پھاڑ رہا ہے، وہ اپنے کفن کو چیر رہا ہے اور وہ اپنے کفن کو اتار رہا ہے. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی اسد بھائی، کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ یہ بہتر صورت تو نہیں ہے اپنے کفن کو پھاڑتا ہوا دیکھنا. اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو انتقال ہوا ہے ان کے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیجئے. صحیح. اور یہ غور کر لیں کہ ان پر اگر کسی کا حق آتا تھا تو اس کی ادائیگی کی صورت ہو جائے، یا پھر اس کے کوئی بھی معافی کی صورت ہو جائے، اور ایصال ثواب کی کثرت کریں. ٹھیک ہے جی، خوب خوب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر کے ان کے مددگار بنیے. یقیناً جو دنیا سے رخصت ہو گیا اب اس کا سلسلہ جو ہے وہ اعمال کا منقطع ہو گیا، لیکن ہماری جانب سے پہنچائے گئے ایصال ثواب ان کے لیے ضرور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جی میں نے خواب میں ایک بورا پیسوں کا دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمانا. آواز سے خوشی بھی معلوم ہو رہی تھی، پیسے دیکھے ہیں اور وہ بھی بورا بھرا ہوا دیکھا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. البتہ پیسوں کا دیکھنا خواب میں بہتر نہیں ہوتا. صحیح. لیکن بعض اوقات کوئی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے اور چاہتا ہے کہ میرے رزق میں وسعت ہو، زیادہ سارے پیسے آئیں، تو وہی تصور خواب کی وجہ ہو سکتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمارے رزق میں، ہماری ضروریات میں جو ہے وہ آسانیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اصل میں بہت سارے لوگ یوں بھی دیکھتے ہیں کہ خواب میں کبھی سونا ملتا ہے، اور بعض اوقات مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ سونا تو مرد کے لیے جو ہے وہ ناجائز ہے شرعن، لیکن بعض اوقات کنگن کی صورت میں اس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ بہت سارا کہیں رکھا ہوا سونا جو ہے وہ ان کو دکھائی دیتا ہوتا ہے. تو کیا مرد اور عورت کے اعتبار سے اس طرح کی چیز کا دکھنا خواب میں پہنے ہوئے یا ملنا، حاصل ہونا، اس کی کیا کوئی شرعی حیثیت یا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ شرعی حیثیت تو جاگتے ہوئے معاملات سے متعلق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خواب میں سونا، چاندی، اس طرح کے جو را ہے شکل میں دیکھنا، اصل حالت میں دیکھنا، اس کی تعبیریں جو اکثر ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. البتہ زیور کا پہننا، اگر وہ سونا یا چاندی زیور کی شکل میں ہے اور عورت اس کو پہنے ہوئے دیکھتی ہے تو عورت کے حق میں یہ اچھا ہے. اور اگر مرد دیکھتا ہے کہ اس نے سونے چاندی کا زیور پہنا ہے تو یہ مرد کے حق میں تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے. جی مزید کچھ آڈیو سوالات بھی ہمیں سنوا دیجئے. ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری تائی ہیں، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر جو 2 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو وہ یہ دیکھتی ہیں ان کے شوہر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. روز 2 دن یا 4 دن کے بعد وہ خواب میں دیکھتی ہیں ان کو، اپنے شوہر کو، کہ وہ حج کرنے جاتے ہیں. تو اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ وہاں جو ہے ٹھنڈ ہو رہی ہوگی، آپ چادر یا کمبل لے جائیں.
तो उनके शौहर उनसे इरशाद फरमाते हैं कि वहाँ कोई ठंड थोड़ी है, तुम खाली मूली की बात करती हो। तो वो इस तरह का ख्वाब जो है बार बार देखते हैं, इसकी क्या ताबीर है, इरशाद फरमा दें। देखिए, मरने के बाद तो ज़ाहिर है कि हज नहीं हुआ करता। अलबत्ता मुर्दे को किसी अच्छी हालत में देखना, जैसे कि इन्होंने बयान किया, सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी है, कोई हज करते हुए देखता है किसी को, तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह की रहमत से मुर्दा आफियत में होगा। तो उनके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए, दुआ भी करें, इसाले सवाब भी करें। और क्या हो सकता है ख्वाब देखने वाले का ये तमन्ना हो, ये ख्वाहिश हो कि हम हज पर हों, तो ये ख्याल की वजह से भी ख्वाब हो सकता है। अलबत्ता जो इन्होंने बयान किया है वो मुर्दे के हक में अच्छा और बेहतर ख्वाब है। ठीक है जी। असद भाई, एक सवाल हमारे पास है ख्वाबों की ताबीरें यूट्यूब चैनल पर। एक जो है वो यूज़र ने कमेंट के ज़रिए सवाल पूछा कि घोड़ों को चश्मे में नहाते हुए देखना जो कि क्रीम कलर के हैं, सर इनको देखना कैसा है, क्या ताबीर हो सकती है इनकी? घोड़े की देखने की ताबीरें अच्छी हैं, और ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स देखता है कि वो घोड़े का मालिक है, अगर उस पर सवारी करता है या घोड़ा उसकी इताअत करता है, जहाँ वो चाहता है उसको ले जाता है, तो ये मनसब मिलने की भी दलील होती है। और बाज़ औक़ात घोड़े का देखना ये सफ़र दरपेश होने की भी दलील हुआ करता है। तो अगर ख्वाब देखने वाले का कोई इरादा था कहीं पर सफ़र करने का, तो इसका मतलब ये है कि वो अनकरीब सफ़र इख्तियार करेगा। और अगर घोड़ों को अपनी मिल्कियत में देखते हैं, यानी कि जिन घोड़ों को इसने देखा है ख्वाब में, इसका ये तसव्वुर है कि इसके अपने घोड़े हैं, तो ये भी इज़्ज़त में, मनसब में वसअत और ज़्यादा होने की अलामत होता है। ठीक है जी, तैयार हो जाइए, आपके लिए कोई सफ़र का जो है वो पैगाम आने वाला है। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए। जी, कुछ और सवाल सुना दीजिए। मोहम्मद सलीम कर्नाटक इंडिया से अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत मुझे ख्वाब की ताबीर कुछ नहीं थी कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में कुछ एक दुकान पे गया हूँ जहाँ मछली ताज़ी तली जा रही है, जो बड़ी मछली है, और इसको पीस पीस करके नहीं टुकड़े टुकड़े कर कर वो सेल कर रहे हैं। तो दुकान पे मैं मछली खरीद रहा हूँ, मछली खूब तरोताज़ा है, और उसके बाद में इसके साथ में मैं चावल की रोटी या रोटी वगैरह भी इसकी साथ में खाने के लिए कुछ खरीद रहा हूँ। ये खरीदते वक्त मेरा जो है ना 4 साल बच्चा भी मेरे साथ होता है। बराए करम इसकी ताबीर बताया, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन व इय्याक। ये सदाई क्या फरमाएंगे? तो देखिए, एक तो ये होता है कि सर्दी के मौसम में सर्दी की जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे मुतल्लिक़ ख्वाब आना नज़र आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब मछली का इस्तेमाल चूँकि बढ़ जाता है, लोग ख़रीदारी भी करते हैं, हो सकता है आपके करीब में कोई दुकान हो जहाँ आप जाते हों, ख़रीदते हों, तो इस तौर पर इसकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती। अलबत्ता वैसे मछली का देखना नेमत मिलने की अलामत होती है, और अगर किसी के यहाँ विलादत का सिलसिला हो तो बेटी की भी ये अलामत होती है। तो एज पर योर सिचुएशन आप इसको समझ सकते हैं। मजमूई एतबार से मछली का ख्वाब में देखना ये अच्छा हुआ करता है। ठीक है जी, मजीद सवाल सुनाइए। सर, मेरी बेटी है, उसको ख्वाब आता है रात को, और वो जो उसकी सोई हुई है आंखें नहीं खुलती, वो बड़ी खुलने की कोशिश करती है मगर आंखें नहीं खुलती। नंबर 2, वो जब उठने की कोशिश करती है तो उसकी टांगें काम नहीं करती हैं, वो चल नहीं सकती। जी, वो ख्वाब में देखती है। जी असद भाई, क्या फरमाएंगे इनके ख्वाब के? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हकीकत में वो उठना चाहती हैं और उठ नहीं सकती, टांगे काम नहीं करती, या ख्वाब में वो देखती हैं कि वो ख्वाब में ऐसा होता है। तो इसकी तरफ तवज्जो ना करें। वैसे ही बाज़ औक़ात किसी थकावट की वजह से या किसी ज़हनी परेशानी की वजह से इस तरह के ख्वाब नज़र आ जाते हैं, तो इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक बुरे असर से महफूज रखे, इंशाअल्लाह बेहतरी रहेगी। ठीक है जी, मजीद सवाल सुनाइए। ये सवाल करना है, जो गोश्त हाथ में आ रहा है, गोश्त दे रहा है, और लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा, कच्चा गोश्त है, इसकी ताबीर कुछ नहीं थी। जी असद भाई, औरों को मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा। हो सकता है कुछ इनको आजमाइश का सामना करना पड़े। वजह उसकी ये है कि हलाल जानवर का गोश्त ये रिस्क पर दलील होती है। दूसरों को मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, तो हो सकता है जो ये काम वगैरह करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी इनका जरिया आमदनी है, उसमें इनको कुछ दुश्वारी का सामना हो। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ करें और तंगदस्ती के जो असबाब हैं उससे अपने आप को
बचाने की कोशिश करें। मकतबतुल मदीना ने तंगदस्ती और उसके असबाब के नाम से एक रिसाला भी शाये किया है, वो पढ़ना बहुत मुफीद होगा। हमारे ये जो कॉलर हैं इस्लामी भाई, ना सिर्फ ये बल्कि जितने भी नाजरीन हैं सबको वो पढ़ना चाहिए, और वो जो असबाब हैं जो हमारे लिए तंगदस्ती का बाइस हो सकते हैं उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। ठीक है जी, एक सवाल शामिल करेंगे। अमान वकास साहब कहते हैं कि सर मैंने ये देखा है कि मेरी अम्मी जान के मुंह से जो है वो खून निकल रहा होता है और वो बिल्कुल बेहोश होने वाली होती हैं कि उन्हें कोई हॉस्पिटल ले जाता है, बस फिर मेरी आंख खुल जाती है, प्लीज इसकी ताबीर बता दीजिए। बादों का शैतान मुसलमान को परेशान करता है, ठीक है, तो आप इसकी तरफ तवज्जो ना करें। बेहतर होगा कि अल्लाह पाक की राह में इस नीयत से कुछ सदका कर दें, ठीक है, कि अल्लाह पाक महफूज रखे किसी भी बीमारी से या आजमाइश से। वाकई इसमें ज्यादा तवज्जो करने की हाजत नहीं। एक और सवाल असद भाई मैं ये शामिल करना चाहूँगा। कह रही हैं कि एक इस्लामी बहन है, कहती हैं कि सर मैंने अपने हस्बैंड को ये देखा है कि वो कबूतर जो हैं ये मुझे देते हैं और वो मेरे पास आते ही उड़ जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा? फजूल ख्वाब मालूम होता है, तो इसकी कोई ताबीर नहीं है, इसकी तरफ तवज्जो ना करें। जी, मजीद ऑडियो कॉल सुनाइएगा। फैसलाबाद से अब्दुल शकूर अतारी बोल रहा हूँ। और ख्वाब मैंने आज देखा है कि दो जो सांप है बड़े बड़े ना, वो एक ट्रक के नीचे से मरते देखे हैं, तो इसका क्या मतलब है? चलें जी, अच्छा है। सांप तो लोग देखते हैं लेकिन अपने पीछे भागते हुए अमूमन देखते हैं, आपने मरते हुए देखें। सांप बेसिकली एक बुरा शख्स है, दुश्मन है, बुरा आदमी है, बुरा चाहने वाला है, और उसको मरते हुए देखना ये भी ताबीर के एतबार से बहुत अच्छा है कि अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाएगा, तो नतीजतन ये ख्वाब अच्छा है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक पैकेज को शामिल करने का, और आज का जो पैकेज है वो ऐसा ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव पैकेज है। उसमें एक शख्स जो है वो मौलाना असद मदनी साहब के पास हाजिर होते हैं और अपने ख्वाब की जो है वो तफसीलात बताते हैं। वो क्या ख्वाब था, क्या ताबीरें थी, क्या बातें हुई हैं, आइए मिलकर देखते हैं। और इंशाल्लाह प्रोग्राम चुके अभी जारी है और आपके सवालात बहुत से अभी बाकी हैं जो हमने शामिल करने हैं, तो आइए बढ़ते हैं पैकेज की जानिब और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। जी दिखाइए। ख्वाबों की ताबीरें। जी तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, तशरीफ रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन। चलें जी, क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं? मैं वीडियो एडिटर हूँ और पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, और साथ साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल काम जो भी थोड़ा बहुत साथ साथ चलता है। चलें जी, 2-3 तरह के काम करते हैं जी। एज कितनी है आपकी? मेरी 25 ईयर। शादीशुदा हैं या? मेरी अभी रिसेंटली जुलाई में शादी। जुलाई में भी। चलें जी, नए नए दूल्हा हैं, अल्लाह मुबारक करे। और क्या ख्वाब बयान करना चाहेंगे? सर मेरा ख्वाब ऐसा है कि जैसे कोई हमारे बुजुर्ग हैं या कोई भी हमारा रिश्तेदार है, उसका इंतकाल हो जाता है, ठीक है, और वो हमारे ख्वाब में आते हैं और हमसे कच्चे गोश्त की ना, मतलब वो गोश्त मांगते हैं कि भाई गोश्त दे दो, या गोश्त हमारे हाथ में है, हम ख्वाब में देखते हैं तो हमसे ना गोश्त मांगते हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए? पहले तो ये वजाहत कर दूं कि शादीशुदा है नहीं है पूछने की वजह असल में इसका ताबीर से ताल्लुक होता है, इसलिए पूछा है, वरना नॉर्मल लाइफ में किसी से पूछना मुनासिब नहीं होता। बहरहाल ये है कि इसमें जो आपने ख्वाब बयान किया, मुर्दे का आकर कुछ मांगना, ये इसकी बेस है। और गोश्त मांगा, तो पहली बात तो ये है कि मुर्दे को ज़ाहिर हम फिजिकल कोई चीज नहीं पहुंचा सकते ना, कि उसने गोश्त मांगा तो हम जाकर उसकी कब्र पे गोश्त रख दें, इसका उसे बेनिफिट नहीं है। तो मुर्दे का कुछ भी मांगना इस बात का तकाजा होता है कि वो कुछ फायदे की चीज हासिल करना चाहता है, और इस साले सवाब किया जाए, उसको दुआ की जाए। और ये भी हो सकता है कि जिस चीज का उसने तकाजा किया है, अगर बंदा उस पर अमल कर सकता है तो अमल कर ले। मिसाल गोश्त मांगा है तो गोश्त ही की कोई चीज बनाकर किसी मुसलमान को खिला दी जाए अच्छी नीयत के साथ, और इस नेकी का सवाब उस फौतशुदा को इसाल कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कोई लाजिम नहीं है कि अगर ख्वाब में आके मुर्दे ने मांगा है तो अब हम उसी पर ही अमल करेंगे। और फौतशुदा के बारे में एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, नाजरीन भी इस पे अमल करें, कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाजों और रोज़ों का फिदिया हम ज़रूर अदा करें।
اس کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. نماز کے احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس میں قضا نمازوں سے متعلق ایک پورا بکلیٹ ہے, رسالہ ہے, اس کے اندر نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے, تو وہ بھی ادا کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جو فوت شدہ ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ نفع کا باعث ہوگا. اور کچھ پوچھنا چاہیے؟ ایک چیز یہ, جیسے کوئی مردہ ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک اور ہی کوئی رشتہ دار یا کوئی جس کو جو دوست احباب ہم جس کو جانتے ہیں وہ ساتھ آیا ہے, لیکن وہ ہم سے کوئی لباس کی خواہش کر رہا ہے کہ ان کے پاس لباس نہیں ہے یا جو پہنا ہوا ہے وہ پھٹا ہوا ہے, وہ کوئی آپ سے لباس مانگ رہے ہیں, تو اس میں کیا ہو؟ دیکھیے یہ خواب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور مانگنا تو اس میں بھی پایا جا رہا ہے, لیکن لباس کی تعبیر جدا سے کی جاتی ہے. جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ یہ اپنے اعمال پر, اپنے معاملات پہ غور کرے کہ کہیں اس فوت شدہ جو کہ لباس کا تقاضا کر رہا ہے اس کی کوئی چھپی ہوئی بات یہ کسی اور سے شیئر تو نہیں کرتا. جس طرح جاگتے ہوئے عمومی حالات میں لوگ ایک دوسرے کے راز کھول رہے ہوتے ہیں, غیبتیں بھی کرتے ہیں, چغلیاں بھی کرتے ہیں, اور خاص طور پہ راز کو راز رکھنا یہ کوالٹی بہت زیادہ لوگوں میں نہیں پائی جاتی. بلکہ پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو بہت کم ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ جن سے آپ نے کوئی بھی بات کہی تو آپ کو یہ اعتماد ہو جائے کہ یار اب یہ بات جو ہے نا بس اس تک رہے گی. آپ کو بھی کچھ اسی طرح کا ایکسپیرینس ہوگا. تو مردے کی کسی چھپی ہوئی چیز کو یا تو وہ شخص بیان کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے, تو جو خواب دیکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ اس معاملے پہ غور کر لے, اور اگر اس طرح کے کسی معاملے پر وہ اپنے آپ کو پاتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. تو لباس جو ہے اس کی تعبیر ایک تعبیر راز سے کی جاتی ہے. جس طرح لباس ہمارے جسم کو چھپا دیتا ہے تو اسی طرح اس کی تعبیر بھی چھپی ہوئی بات سے کی جاتی ہے. تو مردے کا آ کر تقاضا کرنا گویا کہ وہ اپنی کسی چھپی ہوئی بات کو چھپا رہنے کا تقاضا کرتا ہے. تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے. اور یہ بھی یاد رہے خواب کے ذریعے بہت مرتبہ ہمیں کسی گناہ, کسی غلط بات کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے, تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے اور بندہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میرا سوال یہ ہے کہ جیسے دیکھا کہ نا میرے جو گھر کے پاس ایک مسجد ہے جہاں بچپن سے آتے جاتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, تو اچھا اس مسجد کے سامنے گلی ہے, ٹھیک ہے, ساتھ. اب میں کہ دیکھتا ہوں کہ میں جیسے قربانی کے لیے نا جانور لے کر آئے, اب جانور کا سائز جو ہم نارمل لے کر آتے ہیں وہ جانور کا سائز ایسا ہے کہ جیسے ہم کارٹونز میں نہیں دیکھتے کہ انسان چھوٹا ہے اور اس کے سامنے چیزیں بہت بڑی بڑی ہیں. تو اس میں ہاتھی بھی ہے, گائیں بھی ہے, اونٹ بھی ہے, ساتھ بکرے بھی ہیں, لیکن ان کا سائز بہت بڑا بڑا ہے. اچھا, ان کو ہم ٹلا بھی رہے ہیں, کھلا بھی رہے ہیں, اور لیکن وہ جو گلی ہے وہ اس مسجد کے پاس کی ہے, اس گلی سے ہم نہ باہر جا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں. تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, خلاف واقع بات ہے. کوئی بھی مسلمان قربانی کے لیے ہاتھی تو نہیں لے کر آتا, حلال جانور اور جو بھی قربانی کے جو جانور ہیں مخصوص ہیں تو وہی لے کر آئے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے قربانی کے دنوں میں اس طرح کا, کراچی میں تو کافی مشغلہ رہتا ہے, جانور آتے ہیں کیونکہ سال میں ایک ہی دفعہ عموماً جانور دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو پھر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, رونق لگی ہوتی ہے. تو کوئی پرانا خیال بھی خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ ایسے بھی جانور ہیں جن کا قربانی سے ظاہر کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو وہ ایک منتشر الخیالی کی وجہ ہو سکتی ہے. تو ایسے خواب کی طرف توجہ نہ کی جائے, ویسے ہی نظر آ جاتے ہیں. ناظرین, آپ نے آج کی ہماری ڈسکشن ملاحظہ فرمایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, مسٹیکس کو معاف فرمائے اور مسٹیک سے حفاظت بھی فرمائے. نیکسٹ سیگمنٹ میں نئے اسلامی بھائی, نئے خواب اور نئی تعبیریں ہوں گی. ہماری سیگمنٹ کا وقت تو اختتام کو پہنچا, لیکن پروگرام جاری ہے. پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب آئیے بڑھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے پیکیج ملاحظہ کیا, معلومات آپ نے سنی, کیسا لگا آپ کو یہ انفارمیٹو پیکیج؟ اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے اسکرین پر آپ کو ای میل بھی دکھائی دی جا رہی ہے, آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں اور مزید پروگرام میں کیا اچھا کیا جا سکتا ہے, کیا نئے نئے سیگمنٹ سے شامل کیے جا سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں
تو آپ ہمیں ہمارے کانٹیکٹ نمبرز پر جو ہے رائے اپنی سجیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ مجلس اس کو دیکھے گی اور اپروو ہونے کے بعد مدنی چینل پر بھی آن ایئر کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں گے. جی مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور ہمیں آڈیو کال میں سنائیے کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے. سر میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، ارشد محمود. سر میرا خواب یہ تھا کہ میری والدہ جو ہے نا تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں، 5 تو فوت ہو گئی تھی. تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سفید کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، لباس ہے ان کا، اور میں نے ان کی نا کمر میں ہاتھ ڈال کے ان کو یہ کہتے تھاما ہوا ہے، اور ہم ایک کمرے میں گھستے ہیں اور آگے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بندہ بیڈ کے اوپر بیٹھا ہے کھانا بانٹ رہا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایسے کھانا کھا رہے ہیں. پھر ہم باہر نکلتے ہیں، ایسے میں نے اپنی والدہ کو تھاما ہوا ہے اور پھر میری والدہ مجھے پیسے بھی دیتی ہیں، تقریباً 1000 درہم مجھے بھی تک یاد ہے. وہ مجھے بولتی ہے یہ رکھ لو تو یہ ضرورت ہوگی. تو سر میں اس وجہ سے پریشان تھا کہ اس کی ترتیب کیا ہو سکتی ہے، مثلا کوئی میرا ان کو کوئی صدقہ دینا ہے یا کیا کرنا ہے، وہ تو میں کرتا ہی رہتا ہوں الحمدللہ. جی اسد بھائی کیا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، آپ والدہ کے لیے یا ویسے ہی صدقہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے والدہ کے ساتھ ایک انسان کا تعلق ہوتا ہے، ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک بڑا طویل وقت گزارا ہوتا ہے، اور والدہ اپنے بچوں کو رقم بھی دیتی ہیں اور بھی چیزیں بہت کچھ دیتی ہیں. تو وہ ایک خیال جو ہے وہ ہمارے خواب کی شکل میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو سفید کپڑوں میں دیکھنا یہ بھی اچھا ہے کیونکہ مردے کو سفید کفن میں ہی دفنایا جاتا ہے، تو مجموعی اعتبار سے اچھا خواب ہے، لیکن اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایک عمومی حالات سے متعلق ہے. والدہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو دنیا سے جانے کے بعد پھر بعض اوقات وہی پرانے خیالات خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں. تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ صدقہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اس میں مزید اضافہ کر لیں اور اپنی والدہ کے لیے مزید دعا بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں ہوں گی، مزید ان کے لیے رحمت کا باعث ہوگا. ایک سوال یہ شامل کریں گے، ہمارے ساتھ فہد بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر بچوں کی امی نے خواب میں ایک مزار دیکھا ہے جس کی جالیاں ہرے رنگ کی ہیں اور جالیوں میں داغے بندھے ہوئے ہیں. پھر ایک بزرگ کی زیارت ہوتی ہے اور وہ بزرگ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ معلوم ہوتے ہیں. 2 دن بعد پھر ایک مزار کی جو ہے وہ زیارت ہوئی اور اس مزار کی جالیاں سفید رنگ کی ہیں اور جالیوں میں داغے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، مگر وہاں کسی بزرگ کی زیارت نہیں ہوئی. یہ ان کا خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ جو انہوں نے منظر بیان کیا ہے، ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے تو وہ ایک مزار شریف کا منظر انہوں نے دیکھا. البتہ بزرگ کے مزار کی زیارت کرنا یہ بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، اور اگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت کی ہے تو اس میں اصول یہ ہے کہ جن بزرگ کی بندہ زیارت کرے، ان کے مزار شریف کی زیارت کرے، تو اللہ پاک نے جو انہیں خصوصیات عطا کی ہوتی ہیں اس کی برکت جو ہے وہ خواب دیکھنے والے کو نصیب ہوتی ہے. تو بڑا ہی پیارا خواب ہے، بزرگوں کی برکت نصیب ہوگی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ علم، زہد، تقوی، عبادت، ان سب نعمتوں سے بہت زیادہ نوازا تھا. تو انشاءاللہ بطور خاص ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. آپ کوشش بھی کریں اپنے عبادات کے معاملات کو، اپنے علم دین کے معاملات کو مزید بہتر کرنے کی. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو ضرور بزرگوں کا صدقہ نصیب ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کا باادب رکھے اور ان کے فیضان سے مستفیض ہونے کی بھی سعادت عطا فرمائے. اسد بھائی چند ایک آڈیو سوالات میں چاہوں گا کہ 2 پوائنٹ جو ہے وہ ان کے جوابات ہم شامل کر لیں. جی سنائیے گا. میں ایک بڑی جامع مسجد میں ہوں، وہاں پہ جو ہے کافی حضرات جمع ہیں، وہاں پیش امام بھی بڑے کافی بڑے خطیب بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں. ان کی موجودگی میں مجھے آذان کا کہا جاتا ہے اور میں آذان دیتا ہوں، پوری آذان دیتا ہوں. تو اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا خواب ہے اور اللہ پاک آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے گا. کوشش بھی کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. جی مزید. میرا وہ کہنے کا لڑکا ہے، انتقال کر چکا ہے، وہ خواب میں آ رہا ہے، نہیں ہے بالکل ٹھیک آ رہا ہے، وہ منہ میں کھاتا ہوا آیا، ملا اور چلا گیا. سمجھ میں تو آنا چاہیے، آپ کے تائے کے بیٹے آپ کے ساتھ ایک وقت گزرا ہوگا، جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوتا ہے تو وہ خواب میں نظر آ جاتے، تو اس میں تو کوئی ایسا میٹر نہیں ہے. دوسرا اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ان کو میں نے اچھی حالت میں دیکھا ہے،
تو اچھی فعال ہے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گے، تو دعا بھی کریں، انشاءاللہ مزید ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ جی مزید سوال سنائیے۔ سر میری وائف کو خواب میں کھیر نظر آئی ہے۔ کھیر کھیر میٹھا، یعنی کہ میٹھی کھیر جو ہوتی ہے، اچھا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر کوئی کام کا ارادہ تھا، کوئی ڈیزائر تھی، تو اللہ پاک جائز خواہش کو پوری فرمائے گا۔ جی مزید آڈیو سوال۔ میں نے نا خواب میں شہد کی مکھیاں دیکھی ہیں کافی زیادہ، تو اس کی تدابیر کیا ہوگی بھائی؟ اچھا ہوتا ہے شہد کا دیکھنا، شہد کی مکھی کا دیکھنا، ایمان میں، علم میں برکت کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ جی مزید۔ بھائی نا عباس بول رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے مچھلی پکڑ رہا ہوں، مچھلی ہاتھ میں آ جاتی کافی ساری پکڑ لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ اچھا ہے، رزق میں برکت اور وسعت کی علامت ہے، اور اللہ پاک کی جانب سے مزید نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی مزید سوال۔ میں محمد سلیم کرناٹک انڈیا سے عرض کر رہا ہوں، مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ندی میں، ریور میں بہت سارے لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، تو میں بھی اس ریور میں جس میں بہت سارا پانی بہ رہا ہے اس میں بھی مچھلیاں پکڑ رہا ہوں۔ جب میں مچھلی کے لیے ہک ندی میں پھینکتا ہوں تو مجھے ترنت ہی فوراً ہی ایک مچھلی ہک میں لگ جاتی ہے، وہ مجھے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی وزن بھی تقریباً کلو کے آس پاس ہوتی ہے۔ براہ کرم اس کی تعبیر بتائیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ ماشاءاللہ آج تو مچھلیاں ہیں خواب میں۔ اچھا ہے مچھلی کا شکار کرنا، اپنی خواہش کو پورا کرنا، اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اچھا خواب ہے۔ جی مزید سوال۔ میری وائف کو کچھ روز پہلے خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے منہ میں کیڑے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں واضح طور پہ۔ اچھا اب 2 دن پہلے ایک اور خواب آیا ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے منہ سے بال نکل رہے ہیں اور بالوں کا گچھا جو ہے وہ منہ سے نکل رہا ہے۔ تو ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد وہ کافی پریشان ہیں، تو آپ برائے مدینہ ان خوابوں کی تعبیر عنایت فرما دیں۔ پریشان نہ ہو، دیکھیے بعض اوقات شیطان کے عمل سے بھی مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، اور اس طرح کے خلاف واقع اور بے ربط خواب ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ گھر والوں کو اطمینان دلائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال سنائیے۔ رات کو سویا تھا تو بڑی بڑی بارش، کالی بادلیں گرج، بڑی بڑی بارش کی بوندیں گر رہی تھی اور زمین کانپ رہا تھا۔ زمین کا کانپنا یعنی کہ اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، آزمائش کی علامت ہوتی ہے، اور بارش کی جو صورت انہوں نے بتائی اس میں بھی طوفانی بارش یا نقصان کا پہلو غالب معلوم ہوتا ہے۔ تو راہ خدا میں کچھ صدقہ کریں اور دعا کریں، اللہ پاک ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ طوفانی بارش اور زمین کا زلزلہ یہ کسی آزمائش کا سامنا کرنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جی مزید سوال سنائیے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ایک کولیگ کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، یکایک میرے گلے میں کچھ چیز پھنس جاتی ہے جس سے میری سانس رک جاتی ہے۔ میں اپنے کولیگ کی طرف مدد کے لیے دیکھتا ہوں اور وہ کولیگ اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے یہ اسی کی کوئی حرکت ہے۔ اس کے بعد میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو دوسری طرف میرا بھائی ایک چرپائی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور میری والدہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو میرا بھائی میری مدد کے لیے آتا ہے اور میری جان بچاتا ہے۔ کولیگ کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، بعض اوقات شیطان آپس میں لڑانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، تو حسن ظن رکھیں، البتہ اپنے جو ظاہری معاملات ہیں، جو اسباب ہیں نقصان سے بچنے کے لیے انہیں ضرور اختیار کریں۔ کانشیس ہونا اور اسباب اختیار کرنا اور مزید اچھے انداز پر اپنے کاموں کو کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خواب کی بنیاد پر ہم کسی کولیگ، کسی بھی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کہ نہ جانے یہ میرا برا چاہتا ہے یا میرے بارے میں برا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اپنے آپ کو مزید محتاط کرنا یہ ایک اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، کچھ پیغامات بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی جیٹھانی جو ہے 3-4 چارپائیاں لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ انہیں رکھ لیجئے۔ میری والدہ انہیں منع کر دیتی ہیں کہ ہمیں یہ چارپائی نہیں چاہیے، اور جھگڑے کی سی صورت جو ہے وہ خواب میں بن جاتی ہے۔ اس خواب کا کیا مطلب ہوگا؟ خاص مطلب نہیں ہے، فضول خواب معلوم ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔
ٹھیک ہے. خواب میں سر یہ دیکھا ہے کہ میری آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے, کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اپنے شرعی معاملات پہ غور کریں, بالخصوص عقائد و نظریات کے حوالے سے آپ کس کو دیکھتے ہیں, کس کو سنتے ہیں, کس کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو بعض اوقات ہم کسی ایسی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے درست نہیں ہوتی. اب اس کا معلوم کیسے ہوگا؟ علماء اہل سنت سے رہنمائی لینے سے ہمیں معلوم ہوگا ہم نے کس کو پڑھنا ہے, کس کو سننا ہے, اور کیا ہمارے نظریات ہونے چاہیے. تو اس معاملے پہ ذرا توجہ فرما لے, اور اگر کوئی ایسی مسٹیک ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. سوال یہ ہے ان کا سر کہ مجھے خواب میں بلی مری ہوئی یا مارتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے, اور صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ گھر میں جو بلی تھی وہ مر جاتی ہے حقیقتاً. سر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ہوتا ہے بعض اوقات مستقبل میں کوئی واقعہ پیش آنا ہے, وہ ہمیں خواب کی شکل میں پہلے دکھائی دیا, ٹھیک ہے, اس میں پریشان نہ ہو. ایک ایسا واقعہ تھا جو ہونا تھا, آپ نے اسی رات یا ایک رات پہلے ہی اس کو خواب میں دیکھ لیا, تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ امی جان جن کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے وہ گھر میں صحیح سلامت ہیں اور کھانا بنا رہی ہیں چولہے پر, تو یہ ان کا خواب ہے, کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے والدہ ظاہر گھر میں کھانا بناتے ہوئے ہم سینکڑوں ہزاروں مرتبہ دیکھتے ہیں, تو پرانے خیالات خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اپنی والدہ کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہیں. ٹھیک ہے سر. خواب میں یہ دیکھنا کہ میرا جوتا جو ہے وہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے, کیوں؟ سواری کی تعبیر کی جاتی ہے جوتے سے, تو کوشش کریں کہ اگر آپ سواری استعمال کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں, ورنہ ہو سکتا ہے سواری کے معاملے میں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. جی کچھ آڈیو سوالات بھی ہمیں دے دیجیے. میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ خواب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا ہے, میرے ایک ہمسایہ جو کافی دنوں سے نا فوت ہو گیا ہے, تو میں نے اس کو دیکھا, اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور یعنی کہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ گر گیا, گرنے کے بعد اس کے پیٹ سے نا ہلکی ہلکی پیپ نکلنے لگی. تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. اور دوسرا میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرے ابو جان حیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے, وہ ان کی دور سے میں دیکھ رہا ہوں, ان کی قبر بھی بنی ہوئی ہے, اور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ ہم کب نہیں چلے گئے. اس کی تعبیر بتا دیجیے. والد صاحب کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کریں, اور کسی فوت شدہ کو بری حالت میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ایصال ثواب کریں. ٹھیک ہے جی, مزید سوال دیجیے. اکبر علی اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. خوابوں کے تعبیر سلسلے میں میرا اسد مدنی اتاری صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے. خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی جنگل میں ہوں اور وہاں پر ایک پانی کا چشمہ بہ رہا ہے جو بہت ہی صاف اور شفاف پانی ہے. ساتھ میں میرے ایک شخص اور ہیں, ان کو چھوڑ کر کے میں پانی کے چشمے کی طرف جانے لگتا ہوں جدھر وہ پانی جا رہا ہوتا ہے. آگے چل کر کے دیکھتا ہوں کہ ایک حوض ہے جس میں وہ پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, اس میں 3 مچھلیاں ہوتی ہیں. اب 3 مچھلی میں سے میں ایک مچھلی اٹھا لیتا ہوں ہاتھ میں, تو وہ مچھلی مجھ سے کلام کرتی ہے, بولتی ہے کہ تم درود پاک پڑھا کرو. یہ کہہ کر دیکھ کر کے میں مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیتا ہوں, اور اتنے پہ ہی میرا آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی, عرض فرما دیجیے. جی حضور عرض فرما دیجیے. جی گزارش یہ ہے کہ درود پاک آپ پڑھا کریں, اگر پہلے بھی پڑھتے ہیں تو مزید اس میں اضافہ کر لیں, مچھلی کی نیکی کی دعوت کو قبول فرما لیں. اور جو آپ نے پورا خواب ڈیٹیل میں بیان کیا ہے, تو اللہ پاک آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو امید نہیں ہوگی, یعنی کہ غیر متوقع طور پر آپ کو اللہ کی رحمت سے رزق میں وسعت اور نعمت نصیب ہوگی. تو اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک سوال ہے اسد بھائی ہمارے پاس زمبابوے سے, محمد عقیل صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بھائی ہیں, ان کو ایک بار خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن ان کا پیٹ فل ہی نہیں ہوتا, وہ کھانا کھاتے جاتے ہیں. تو سر یہ ان کے بارے میں خواب دیکھا گیا ہے, کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اب ڈیٹیل معلوم نہیں ہے کہ جاگتے ہوئے بھی واقعی وہ بہت کھانا کھاتے ہیں, یا خواب دیکھنے والے کا تصور ان کے بارے میں ایسا بنا ہوا ہے, تو فضول خواب معلوم ہوتا ہے, توجہ نہ کی جائے. ٹھیک جی, مزید سوال دیجیے. خواب یہ ہے کہ 2 دوست ہیں,
और एक दोस्त मकान की छत पे खड़ा है और दूसरा सीढ़ी के ऊपर, जो साथ सीढ़ी लकड़ की लगी हुई है उसके ऊपर है। तो तेज तूफान आया है, आंधी आई है, तो वो सीढ़ी कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो वो खतरे में है। दूसरा जो छत पर है, छत भी हिल रही है मकान की, वो भी इधर उधर हो रही है, तो वो कहीं से उसको पकड़ कर सीढ़ी को, तो वो उसको तो नीचे उतार देता है, लेकिन दूसरा जो छत पे है वो छत के ऊपर ही रह जाता है, फिर उसकी आंख खोल जाती है। जी असद भाई क्या ताबीर होगी? अगर तो ये दोनों दोस्त मिलकर कोई काम वगैरह करते हैं तो अपने मामलात को शरई एतबार से भी चेक कर लें और ज़ाहिरी असबाब के एतबार से भी उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। इस तरह के ख्वाब बाज़ औक़ात बंदे को तंबीह करने के लिए दिखाई देते हैं और अल्लाह पाक की जानिब से होते हैं। इन मानों पर यह नेमत भी होती है कि बंदा अपने मामलात को मज़ीद बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश करे, वरना हो सकता है कि किसी आजमाइश का और मुश्किल का सामना करना पड़े। ठीक है जी। अली रज़ा भाई नारोवाल से हैं। असद भाई ये कहते हैं कि सर ख्वाब में मैंने देखा है कि मेरी वाइफ ने एक चूज़ा फ्राई करके मेरे सामने रखा है। जब मैं खाने लगा तो मैंने महसूस किया कि ये तो मेरी सास लेकर आई हैं। मज़ीद जो है वो जब करीब जाकर देखा तो उसने तड़पना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद मेरी आंख खुल गई। प्लीज़ मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। घर वाले एक दफ़ा थोड़ी बहुत दफ़ा चूज़ा फ्राई करते हैं, घर में बनाते हैं, खिलाते हैं, तो एक उमूमी हालात से मुताल्लिक चीज़ है, कुछ ख़ास इसका ताबीर से ताल्लुक़ मालूम नहीं होता, तो परेशान भी ना हो और तवज्जो भी ना करें, जागते हुए जो एंजॉय करें। ठीक है जी। सवाल एक और शामिल करेंगे। ये असद भाई ख्वाब में अगर यूँ देखा जाए कि जो बीमारी ज़ाहिरन नहीं है लेकिन ख्वाब में उस बीमारी का खदशा देखना, जैसे कि ब्लड कैंसर है, तो क्या हकीकत में भी उस शख्स के लिए ऐसा है कि उसको ब्लड कैंसर हो सकता है? देखिए इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं कि एक तो खिलाफ वाक़े जो ख्वाब हो जी उसकी ताबीर नहीं हुआ करती, लेकिन बाज़ औक़ात किसी और के बारे में हमने किसी बीमारी का सुना होता है, कहीं पढ़ा होता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं अपनी टाइमलाइन पर, तो वो कोई ख्याल ऐसा जहन में आ जाता है जो ख्वाब की शक्ल में भी नज़र आता है, तो उसकी तरफ बंदे को तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर ख्वाब के अंदर इस तरह की किसी बीमारी से मुतालिक बंदा देखे तो उसके हवाले से बंदा मोहतात ज़रूर रहे। हो सकता है कि मुस्तकबिल में किसी बेहतियाती की वजह से बंदा उस बीमारी में मुब्तला हो और ये ख्वाब उसको बतौर तंबीह के दिखाया जा रहा हो, तो इस पहलू को ज़रूर पेश नज़र रखें, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह की राह में कुछ सदका कर दें ताकि अल्लाह पाक जो है वो महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की नज़र फरमाए और हमारे मरीज़ों पर भी रहमत की नज़र फरमाए और उन्हें सेहत कामिला, शाफिया, नाफिया, खैर व आफियत से अता फरमाए। जी मज़ीद सवाल सुनाइए। ख्वाब जो है कभी कभी या आम तौर पर ये है कि जब भी कोई ख्वाब देखता हूँ वो धुंधला सही नजर नहीं आ रहा, आम तौर पर ये शिकायत होती, हल बता दे। लतीफ़ा था, बहुत पहले सुना था कि वो कहता था कि ख्वाब मुझे सही नज़र नहीं आता, कभी चश्मा पहन के सोया करें। ठीक है। तो देखिए ख्वाब का जो ताल्लुक है वो इंसान के बस में नहीं है। आपने जैसा फरमाया कि नज़र नहीं आता, क्लियर नहीं होता, तो देखिए इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना ही इसको हम अपने हैंड ओवर ले सकते हैं। इंसानी नेचर होती है, फितरत होती है, या हो सकता है थकावट है या कोई ऐसा ख्याल है जिसकी वजह से ख्वाब जो है वो धुंधला धुंधला नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिव पहलू नहीं है कि आप परेशान हों। तो तसल्ली रखें, हमारे बस में नहीं है कि ख्वाब हमें किस तरह से नज़र आए, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इत्मीनान से रहें, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। सर मैं जो भी ख्वाब देखता हूँ वो सच हो जाता है और हमेशा ख्वाब में किसी को मरते हुए देखता हूँ, लाइक किसी की फौतगी हो जाती है, तो कुछ टाइम बाद फैमिली में या फिर पड़ोस में कोई ना कोई फौत हो जाता है। इत्तेफाक है और ख्वाब की तो किस्म है, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल में पेश आने वाले किसी वाक़ये की बंदे को ख़बर दी जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा मामला है कि आपके ख्वाब अक्सर सच्चे हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इसमें किसी से आप बयान ना करें, ना अपनी ये फजीलत बयान करें कि मैं जो देखता हूँ वैसा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ यह मशहूर हो गया कि आप जो देखते हैं वैसा ही होता है, और दूसरी तरफ आपने किसी की मौत देख ली और उसको बयान कर दिया और उसने दोनों को मिलाया, तो नतीजा जो है वो उसके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है।
تو ہے ٹھیک ہے، خواب سچے نظر آ جاتے ہیں بندے کو، لیکن اس کو کسی سے بیان نہ کریں، خاص طور پر جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں دعا کر دیں کہ اللہ پاک اس کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی مزید سوال سنائیے۔ میرے بچوں کی جو والدہ ہے ان کو خواب آیا ہے بڑے بڑے خزدے لال رنگ کا پیلے رنگ کے، یہ جو ہے وہ خواب میں دیکھتی ہیں، اور طوفان بھی دیکھتی ہیں، اور تازہ آم جو ہے وہ بھی دیکھتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا خواب کی تعبیر ہے، ارشاد فرمائیں۔ تازہ آم کا دیکھنا تو اچھا ہوتا ہے، نعمت کی علامت ہوتی ہے، البتہ جو اژدہے والی بات ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے، اور زلزلہ طوفان بھی آپ نے کہا تو ہو سکتا ہے کچھ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، تو اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کریں، دعا کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل عافیت کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی مزید سوال سنائیے۔ میری والدہ کو انتقال ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے، اور میں ان کو بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور زیادہ تر دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے دلاسا دے رہی ہوتی ہیں، تو مہربانی کر کے جو ہے نا اس کی تعبیر بتا دیں۔ عام حالات سے متعلق ہے، والدہ بچے کو دلاسا دیتی ہیں، ماں کا ایک بنیادی کہہ لیے کہ شفقت والا محبت بھرا یہ انداز رہتا ہے ہماری زندگی میں۔ صحیح۔ تو جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو بندے کو یاد بھی آتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک الفت، ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے جو فطرتی ہے اور جس کے ساتھ ہم نے زندگی میں بہت مرتبہ ہماری زندگی میں یہ موقع آیا ہوا ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد ہم اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، والدہ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کویسچن پلیز۔ میرے کو ایک خواب آیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور وہاں پہ جیسے جاتا ہوں جماعت ختم ہو جاتی ہے اور کسی کا گھر ہوتا ہے، جیسے گھر میں کسی کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ جیسے میرا والد انتقال ہوئے ہوئے کافی سال ہو گئے، اور وہ میرے کو دمبا دے کے جاتا ہے، تقریباً 3-4 دفعہ یہ خواب آ چکا ہے میرے کو، دونوں خواب 3-4 دفعہ آ چکے ہیں۔ جی سر۔ مردے کا کوئی اچھی چیز دینا، جیسے کہ حلال جانور دیا، یہ اچھا ہے، انشاءاللہ آپ کو کوئی نعمت نصیب ہوگی۔ اور جو دوسرا ہے کہ نماز کے لیے آپ جاتے ہیں، جماعت جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے عبادت میں کچھ سستی کا سامنا ہو، تو اس کو دور کیا جائے، اور اپنی جو بھی اللہ پاک کی عبادات ہیں، جو ہم پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کو اچھے انداز پر اور بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو دیکھے، محاسبہ کرے اور بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں 72 سوالات کا ایک تحفہ دیا ہے کہ جس سے ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں، نیک اعمال کا جو ہمارا رسالہ ہے اس کو حاصل کر لیں، اور اس کے مطابق ایک ٹارگٹ بنا کر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل عبادات کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات، آپ کے خوابوں کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اور ان کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کی جائے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ سوالات، کچھ نہ کچھ خواب پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں